غیبت اور چغلی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور آج کے دور میں یہ غیبت اور چغلی ایسی بیماری ہے جو ہر گھر میں جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ غیبت اور چغلی کی وجہ سے دوستوں کا آپس میں جو اتفاق اور محبت ہوتی ہے اس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جو میاں بیوی میں محبت اور سلوک ہوتا ہے، کسی کی غیبت اور چغلی کی وجہ سے وہ میاں بیوی کی محبت ختم ہو کر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک گھر میں کئی گھرانے بس رہے ہوتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے ایک باپ کی ساری اولاد رہ رہی ہوتی ہے، جس میں باپ کی اولاد کے علاوہ بیٹوں کی اولاد بھی شامل ہوتی ہے کہ درجنوں کے حساب سے ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے لوگ رہتے ہیں۔ کوئی چغل خور ایسی تیلی لگاتا ہے، ایسی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے کہ وہ ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کا اتفاق اور سلوک، محبت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ باپ دادا کی وہ لگایا ہوا بیج، عشق و محبت والا، وہ پل بھر میں سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور سننے والے بھی جو کم علم ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ کسی چغل خور کی چغلی کی وجہ سے، غیبت کرنے والے کی غیبت کی وجہ سے اپنے گھر کو تو آگ لگا لیتے ہیں، مگر بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ بات کرنے والے نے جو بات کی ہے، آگ لگانے والے نے جو آگ لگائی ہے، اس میں کوئی سچائی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بس چغل خور کی چغلی کے پیچھے لگ کر گھر کا سکون، میاں بیوی، اپنے بچوں کا مستقبل، دوست کسی کے پیچھے لگ کر اپنے کام کاروبار کو تباہ کر لیتے ہیں۔ تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کاش ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اگر کوئی ہمارے گھر کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، کام کاروبار کے بارے میں، ہمارے خاندان کے بارے میں کوئی اگر تیلی لگاتا ہے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، کہ اپنے گھر میں دنگا فساد کرنے کی بجائے بات کی تحقیق کرے کہ سچائی ہے کیا۔ اگر رب ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم تحقیق کرنے والے بن جائیں، بات کی تہ تک پہنچنے والے بن جائیں، تو سارا معاشرہ پرسکون ہو جائے گا۔ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، دنگے فساد ہیں، بہت حد تک وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ اب غیبت کیا ہے؟ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، میرے مصطفیٰ میرا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے غیبت کے بارے میں کہ غیبت کیا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کا اپنے بھائی کے بارے میں وہ باتیں کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کے چاہے کوئی جسم کا عیب ہو، کوئی اس کے لباس کی خرابی ہو، اس کے بولنے چالنے میں کوئی خرابی ہو، کوئی رنگ روپ نسب حسب میں کوئی عیب ہو، اس کا نسب کوئی کمزور ہو، اس کے گھریلو حالات کے بعد تبصرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، فرمایا یہ غیبت ہے۔ چاہے اس کی سواری کے بارے میں ہی عیب نکالنا، اس نے جو لباس پہنا ہے اس کے بارے میں ہی ایسا کہہ دینا کہ اس نے یہ لباس ایسا ایسا پہنا ہے، وہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق غیبت ہے۔ اپنے مردہ بھائی
کرتا ہے، چاہے اس کی رنگ روپ کے بارے میں ہو، چاہے لباس کے بارے میں ہو، اس کی نسل کے بارے میں ہو، گھر کے بارے میں ہو، جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس پر وبال کیا آتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب لکھا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والے پر 3 مصیبتیں آتی ہیں، 3 مصیبتیں اسے ہمیشہ پکڑ کر رہتی ہیں۔ پہلی مصیبت غیبت کرنے والے پر کیا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے رب کی بارگاہ میں، غیبت کرنے والے کی دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ دوسری، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی، جو وہ نیکیاں کرتا ہے۔ اب نیکیاں کیا ہے؟ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، روزے رکھنا بھی نیکی ہے، حج عمرہ کی سعادت مل گئی وہ بھی نیکی ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا، لنگر تقسیم کر دیا، کسی غریب کو کپڑے لے دیے، پیسے دے دیے، کوئی کھانے کے لیے کسی کا بندوبست کر دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی سخاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں ضائع جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ پھر تیسرا وبال، تیسری مصیبت جو اس پر مسلط ہوتی ہے، جو غیبت کرتا ہے، مسلمان بھائی کا مردہ کا گوشت کھاتا ہے، مردار کھانا پسند کرتا ہے، فرمایا کہ اس پر گناہوں کی یلغار ہوتی ہے۔ وہ دن رات گناہوں میں گرفتار رہتا ہے۔ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے، پھر اسے نشر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے بغیر کسی دینی فائدے کے، کہ اس میں کوئی دینی فائدہ نہیں، کوئی اس کے غیبت کرنے میں، اس کے عیب بتانے میں کوئی دینی نفع بھی نہیں۔ وہ اگر ایسا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس پر گناہوں کی یلغار ہوتی ہے۔ اب نیکیاں بھی ضائع گئی غیبت کرنے والے کی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی، گناہوں کی اس پر یلغار بھی ہوتی ہے۔ پھر ایسے شخص کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ وہ ہر طرف ذلیل و خوار ہوتا ہے، عزت نہیں رہتی، کام کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی مسلط ہو جاتی ہے، جدھر جاتا ہے اس کی بے عزتی ہوتی ہے، عزت کا اس کی کا جنازہ نکل جاتا ہے، معاشرے میں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، صرف اپنی زبان کی وجہ سے۔ غیبت کرنے والا اپنی زبان کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے جیسے یتیم ہر جگہ رسوا کر دیا جاتا ہے، کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، نہ اسے کوئی کھانے کا پوچھتا ہے، نہ پینے کا پوچھتا ہے، نہ جوتی کپڑے کا پوچھتا ہے، کوئی اسے عزت نہیں دیتا جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ تو غیبت کرنے والا بھی معاشرے میں آخرکار جو اس کا انجام ہوتا ہے رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ میں اس کی عزت خراب کر دوں، اسے رسوا کر دوں، معاشرے میں اسے بدنام کر دوں، تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی عزت خراب کرنے کے پیچھے ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب اس کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اس کی عزت برباد کر دیتا ہے اور اسے اس کے اپنے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔
کہ جو کسی کی عزت خراب کرنے کے در پہ ہوتا ہے اس کا انجام حضور کے فرمان کے مطابق رب اسے ہی اس کے گھر میں بے عزت کر دیتا ہے۔ اب جب کسی کی عزت نہیں ہوتی، آپ مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بے عزت جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے آپ سے کوئی پیسے ادھار لینے کے لیے آ جائے، میرے پاس آ جائے، کسی کے پاس بھی وہ چلائے پیسے ادھار لینے کے لیے، تو کوئی اسے پیسے ادھار نہیں دے گا کہ اس کی معاشرے میں عزت نہیں۔ تو جو اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھا سمجھے کہ وہ ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو گیا، کہ ہر طرف سے عزت ختم ہو گئی، نہ اسے کوئی ادھار، نہ کوئی اسے کھانے کا پوچھے گا، نہ کوئی اسے پر دست شفقت رکھے گا، نہ وہ کسی سے طلب کرے گا تو نہ اس کی کوئی مدد کرے گا۔ دوسری طرف آپ ایسا شخص دیکھیں جو معاشرے میں عزت دار ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ہر طرف سے اس کو عزت برسے، وہ جیسے ہی اپنی زبان سے اپنی کسی محتاجی کو کسی کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی ضرورت بیان کرتا ہے، عزت دار بندہ، تو ایک ہاتھ نہیں سینکڑوں ہاتھ اس کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر عزت ہے تو سب کچھ ہے، عزت نہیں ہے تو سب کچھ بندے کا برباد ہو جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو غیبت کرنے والا ہے وہ ہر طرف رسوا ہو جاتا ہے، اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے، معاشرے میں ہر طرف سے دھتکارا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، زمین کو، کھیتی باڑی کو، انسانوں کو، جانوروں کو پانی کی ضرورت تھی، مگر بارش نہیں برس رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، میرے خیال 2 یا 3 مرتبہ دعا فرمائی، بارش نہ برسی۔ آپ قوم کو لے کر پھر دعا فرماتے ہیں تو رب کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، رب کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم کے لوگوں میں جو مجھ سے التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان لوگوں میں ایک چغل خور موجود ہے۔ اگر وہ چغل خور جو یہ اجتماع مجمع جو اکٹھا ہوا ہے، جو دعا کر رہے ہیں بارش کے لیے، اگر ان میں سے فرمایا، رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر چغل خور نکل جاتا ہے تو میں بارش برسا دوں گا، تم لوگوں کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک و مولا، وہ چغل خور جو ہے مجھے اس کے بارے میں آگاہ کر دے، مجھے بتا دے تاکہ اسے نکال دے، ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو بارش برسے، یہ جو تیری مخلوق تڑپ رہی ہے، بھوک پیاسے بلک رہی ہے، یہ اس آزمائش سے اس چھٹکارا مل جائے ان کو۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں خود چغلی کو پسند نہیں کرتا تو میں خود چغلی کیسے کر سکتا ہوں؟ رب نے فرمایا کہ میں لوگوں کو منع کرتا ہوں، میرا حکم ہے کہ میں چغل خوری کو پسند نہیں کرتا، تو تم مجھ سے چغل خور کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں کیسے پردہ اٹھا دوں؟ تو مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کا یہ فرمان سنا تو جو لوگ دعا کر رہے تھے ان کو فرمایا کہ رب نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں جو چغل خور موجود ہے وہ یا نکل جائے مجمع سے دعا کرنے والوں سے یا توبہ کر جائے، اگر وہ توبہ کر لے گا تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور بارش برسا دوں گا۔ وہ چغل خور نے جب اللہ کے نبی کی بات سنی، موسیٰ علیہ السلام کا فرمان سنا، تو اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں توبہ کر لی کہ مالک و مولا، آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا،
اپنے بھائیوں کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو جیسے ہی اس نے توبہ کی، رب کائنات نے اسی وقت زمین پر بارش برسانا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ کہ چغل خور جو تھا اس کی ایسی نحوست تھی کہ کئی لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی شامل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کرنے میں خود شامل ہیں، مگر چغل خور کی چغلی کی ایسی نحوست تھی کہ کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس چغل خور نے اپنے دل میں توبہ کی کہ مالک و مولا، آج کے بعد میں نے جو بھی چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، اس سے توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے باز آتا ہوں، تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو رب کائنات نے اسی وقت بارش برسا دی۔ کہ جو چغل خور ہوتا ہے، اگر گھر میں ہے، گھر میں سارے نمازی پرہیزی ہیں، اللہ والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، تو گھر میں ایک جو چغل خور ہے سب پر بے برکتی مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے سب کی دعائیں بھی رد ہو سکتی ہیں، سب کے رزق میں بے برکتی مسلط ہو سکتی ہے، سب کی نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ جس گھر میں جس چھت پر رہتا ہے چغل خور، اس پر اس کی نحوست کی وجہ سے بے برکتیاں بھی مسلط ہو سکتی ہیں۔ تو جس کام کاروبار میں چغل خور ہوگا، تو جو بھائی بال ہیں، جو 3-4 لوگ اکٹھے مل کر کام کر رہے ہیں، تو اس فرمان کے مطابق، اس واقعے کے مطابق، اس واقعے کی روشنی میں اس چغل خور کی جو نحوست ہے اس کام کاروبار پر بھی پڑ سکتی ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما، ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے ذکر و فکر میں رکھے۔ اور اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، جو ہمارے لوگوں کی، جو چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے جاہل ہیں، چاہے علم والے ہیں، چاہے بغیر علم کے ہیں، چاہے کوئی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا افسر ہے، چاہے کوئی دابڑا چھاپڑی لگانے والا کوئی مزدور ہی کیوں نہیں، ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس مرض میں گرفتار ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی چغلی کرنے میں، غیبت کرنے میں گرفتار ہے۔ ہم نے ہمارے معاشرے میں نے نہ کسی غیبت اور چغلی میں کسی پیر فقیر کو بخشا ہے، نہ کسی اللہ والے کو بخشا ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کو بخشا ہے، نہ کسی مزدور کو بخشا ہے، نہ کسی بہنتی کو بخشا ہے، کسی کو بھی ہم نے غیبت اور چغلی میں چھوڑا نہیں۔ سب سے ہمارا جو معتبر طبقہ ہے وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے کئی لوگوں کو توبہ کروا دی، کئی لوگوں کو نمازی بنا دیا، سینکڑوں لوگوں کو۔ میں نے یہ سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ ان کے بارے میں بھی لوگ بک کرتے نظر آتے ہیں۔ عام بندے کو تو رگڑا لگانا ہی تھا، انہوں نے اہل علم کو بھی نہیں چھوڑا، نمازیوں کو بھی نہیں چھوڑا، پیروں کو بھی نہیں چھوڑا، مفتیوں اور مولویوں کو بھی نہیں چھوڑا، ایک ہی چٹھو میں سب کی چٹنی تیار کر دی ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم معاشرے میں اس میں رہ رہے ہیں جس میں چغلی ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے، بلکہ یہ ہم کتاب میں پڑھے، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے اس کتاب میں کہ مصطفیٰ کریم کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے دور میں جب کوئی غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، تو اس کے منہ سے بدبو آتی تھی، اس کے منہ سے بدبو آتی تھی، سمیل آتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے چغلی کی ہے، کسی مسلمان کی غیبت کی ہے، کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب وہ بدبو کیوں نہیں آتی؟ وہ ہمارے غیبت ارد گرد ایسی رچ بس گئی ہے ہمارے وجود میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، کہ ہمارے یہ نسیں ہیں، شریانے ہیں، جو حص ہے، یہ اس بدبو کو ایسا ہضم کرنے والی بن گئی ہے
کہ وہ بدبو ہمیں ہوئی نہ ہوئی ایک برابر محسوس ہوتی ہے۔ مثال کہ آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں یا میڈیکل سٹور میں چلے جائیں، وہاں ہسپتال میں میڈیسن کی دواؤں کی بدبو آتی ہے، آپ اور میں وہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ قبلہ آپ صاحب کا دعا خانہ ہے، وہاں چلے جائیں، کپڑے سے برتنوں سے کھانا زیادہ دیر پڑا رہے جڑی بوٹیوں کی بدبو آئے گی کہ وہاں آپ لوگ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، مگر یہ وہاں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ڈاکٹر ہسپتال میں بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں پیتے بھی ہیں، ان کو بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ تو ان کے وہ بدبو جو ہے دماغ میں رچ بس گئی ہے، ہم اس بدبو سے دور رہتے ہیں، ہم دست نہیں کر سکتے۔ اسی طرح چغلی اور غیبت کرنے کی بدبو آج بھی منہ سے آتی ہے، مگر ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بدبو ہمارے آب و ہوا میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے جسم اور روح میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ بدبو ہمارے ناک کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اگر رب کائنات ہمیں اس غیبت اور چغلی جیسے نامراد مرض سے نجات عطا فرما دے تو یقین کریں کہ گھروں میں سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ جو 99% جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، بھائی آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، محلے دار آپس میں لتر و لتری ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، پیچھے اگر تحقیق کریں گے تو چغلی نکلے گی، غیبت ہوگی۔ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا، کیوں بھائی لڑ رہے ہو، کیوں ایک دوسرے پر گنے تانی ہیں، کیوں سر پھاڑ رہے ہو، کیوں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو بات کی اگر طے تک پہنچیں گے تو تیسرا کوئی شخص آگ لگانے والا ہوگا، کسی چغل خور کا کمال ہوگا جس نے گھر کا گھر تباہ کر دیا، میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دی، کاروبار لوگوں کے تباہ کر دیے چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول کر لیں، قابو کر لیں، صرف یہ نیت کر لیں ہم جو بھی سن رہے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر کے بارے میں کوئی بات کرے گا، ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی بات کہے گا، مجھے آ کر کوئی کہے گا کہ تجھ کو فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا ہے، تجھے بڑا بد کردار کہا ہے، تجھے بڑا برا بلا کہا ہے، اگر میں اس کی تحقیق کرنے والا بن جاؤں، میں بجائے کسی کا گریبان پکڑنے سے پہلے کہ میں پوچھوں کہ بھئی تو نے مجھے ایسا کہا ہے، میں یہ بات کرنے سے پہلے اگر تحقیق کر لوں کہ اس نے ایسا کیا بھی ہے کہ نہیں، اس نے مجھے برا بولا بھی ہے کہ نہیں، برا بلا کہا بھی ہے کہ نہیں، یقین کرو کہ ہمارے گھر جنت بن جائے، گھروں میں سکون ہی سکون ہو جائے۔ میرے پاس یہاں لوگ مریض کیس لے کر آتے ہیں، مسئلے مسائل، تو یہاں بیٹھ کر باز نہیں آتے، وہ رشتہ داروں کا نام لینا شروع کر دیں گے کہ فلاں 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 نے ایسا کیا ایسا کیا، حالانکہ نہ ان کے پاس کوئی چیک میٹر ہوتا ہے، نہ کوئی تھرما میٹر ہوتا ہے، نہ کوئی ایسی خوردبین دوربین ہے کہ وہ سندھ میں رشتہ دار بیٹھے ہیں، کسی امریکہ میں لندن میں رشتہ دار بیٹھے ہیں، ان پر یہاں بیٹھ کر فتوے لگا دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا کیا ہے، اس نے ہم پر جادو کر دیا، اس نے ہم پر بھوتنے چھوڑ دیے، بونے چھوڑ دیے، جنات چھوڑ دیے۔ وہ غریب اپنی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ان پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ جب کسی تیسرے شخص پر کے کان میں وہ بات جاتی ہے، وہ پھر جب لندن پیرس میں بیٹھے رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے، تیسرا شخص بتا دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو وہ وہاں ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، ان پر لعنتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بیٹھے بٹھائے جو محبت بھی تھی، فوتگی پر بھی آتے تھے، رشتہ دار آپس میں ملتے بھی تھے، شادی بیاہ میں بھی دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے تھے، وہ ساری محبت ایک منٹ میں ایک بات کی وجہ سے ساری چکنا چور ہو جاتی ہے۔ یہ میرے ذاتی تجربے ہیں کہ اگر ہم یہ باتیں کرنا رشتہ داروں کی چھوڑ دیں، سننا چھوڑ دیں، سب سے غیبت اور چغلی سے بچنے کی پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ غیبت اور چغلی کا اگر آپ کہیں نا کہ کفارہ ادا کر لیں، روزے رکھ لیں، کوئی دیگیں بانٹ دیں، کوئی مال تقسیم کر دیں، معافی مل جائے گی، معافی نہیں ملنی۔
معافی غیبت اور چغلی کی اس وقت ملے گی جس کی چغلی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا۔ بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب حضور کا نام لیے جائے آپ بھی درود پاک پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بارے میں کسی جگہ جا کر برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب اسے دوزخ میں قید کرے گا، اور اس وقت تک دوزخ میں قید رکھے گا جب تک اپنے بھائی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں جو کچھ اس نے الزام تراشی کی تھی، جب تک وہ دوزخ میں ثابت نہ کر دے، جب تک وہ باتیں ثابت نہیں کر سکے گا، اسے دوزخ سے آزادی نہیں ملے گی۔ تو ہاں آج دیکھیں کہ ہم جو یہ ہم چھوٹی چھوٹی سکرینیں موبائل کے پکڑ کے بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، سب سے زیادہ غیبت، چغلی، عزت خراب غریبوں کی، امیروں کی، شریفوں کی، اولیاء اللہ کی، مفتیوں کی، مولویوں کی، پیروں فقیروں کی جو عزت اچھالی جا رہی ہے، یہ آپ کے وہ پرزے میں سب سے زیادہ ہے، موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ۔ وہ لوگ اس کو غیبت چغلی سمجھتے ہی نہیں۔ کسی نے کوئی اچھی بات کر دی، کوئی درود و سلام کے حوالے سے کوئی بھی اچھی بات کر دی، تو جس کو پسند نہیں آئی اس نے نہیں دیکھنا یہ اس نے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنایا ہے، اس نے فرمان مصطفیٰ سنایا ہے ہمیں، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہمیں حکم سنایا ہے، اس نے اپنا نیچے فتویٰ ٹھوک دینا ہے کہ یہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ یہ وہ لکھ کر چغلی کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کی عزت خراب کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی، واقف کاروں کی، وہ دوزخ میں اس وقت تک قید رہیں گے جب تک رب کی بارگاہ میں وہ اپنے بول بولے ہوئے ثابت نہ کر سکیں۔ یہ ہمارے وہ میٹھے میٹھے بھائیوں نے ایک نعرہ بنایا تھا، چغل خور محبتوں کے چور۔ یہ جو چغل خور آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے، یہ آپ کے گھر میں پھوٹ ڈلوانا چاہتا ہے، تو کبھی آپ کے بارے میں کوئی آپ کے گھر میں ایسی بات کرے، اس کو نہ مانیں، اس کی تصدیق کریں، تحقیق کریں کہ جو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ فلاں نے مجھے ایسا۔ میں پچھلے جمعہ مبارک عرض کر رہا تھا، وہ بزرگ اس وقت بھی مجھے یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک شخص نے بتایا تھا کہ وہ بڑے سخت مزاج ہیں، برے بلے ہیں، اس نے ایسا ایسا۔ وہ ایک بار یہاں مجھے لینے کے لیے، محفل پہ لے جانے کے لیے گاڑی والا نہ ڈھونڈتا آیا، وہ گاڑی والے کو لے کر یہاں کونے پہ آئے، تو میں ابھی اندر بیٹھا نہیں تھا، انہوں نے مجھے ایسے سلوٹ مارا۔ میں گاڑی میں سارے راستے سوچتا گیا کہ ان کے بارے میں تو بتانے والا شیطان تھا، شریر لوگوں نے کیا بولا تھا، حالانکہ میں ان کو کبھی ملا بھی نہیں تھا، نہ میرے پاس زیادہ دیر بیٹھے تھے، نہ کبھی میں ان کے گھر میں گیا، نہ وہ یہاں بیٹھے۔ انہوں نے ان کے بارے میں برا بھلا کہنے والے نے جو کہا تھا کہہ دیا۔ میں اب گاڑی میں بیٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے نا ایسے سلوٹ مارا۔ وہ سمجھ گئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زندگی رکھے، صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ ان کے بارے میں کہنے والا تو یہ بڑا الٹ بولتا تھا، اس نے کہا یہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسے۔ پھر جب بھی وہ ملے، جہاں بھی ملے، بڑی محبت کے ساتھ چوم کر آنکھوں کو لگا دیا۔ وہ میں اکثر سوچتا ہوں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں کہ جو چغل خور تھا، غیبت کرنے والا تھا، اگر میں اس کی باتوں میں آ گیا ہوتا تو یہ اتنی محبت سے یہ گندا ہاتھ منہ کو لگاتے ہیں تو میں ایسی محبت سے محروم رہ جاتا، قیامت والے دن میں وہ گناہ گار بھی ہوتا۔ تو جب بھی اگر گھروں میں سکون چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، نیکیاں ہماری رد نہ جائیں، ضائع نہ جائیں، رب کی بارگاہ میں ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اپنی اس عادت کو بھی دور کریں۔ جب کوئی میرے سامنے کہے، میں روکنے کی کوشش کروں، آپ کے سامنے
کسی رشتہ دار کو برا بلا کہے، کسی یار دوست کو، تعلق والے کو، تو اسی وقت اس کی زبان کو پکڑ لیں۔ اگر آپ اس کی زبان کو نہیں پکڑتے، اسے روکتے نہیں، تو اس کا بھی کل قیامت والے دن ہم سے حساب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو یار دیکھیں، دنیا میں ہم مال پانے کے لیے کتنے پاپڑ بیچتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں۔ یہ مزدوری کرنے والے ان کو دیکھیں، آگے گرمی آ رہی ہے، سخت گرمی، دل کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یرکان کے مریض ہیں، وہ وزن اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں وہ وزن اٹھا رہے ہیں؟ صرف یہ جو ہے اس کو بھرنا ہے، یہ تن کو ڈانپنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو روٹی دینی ہے۔ یار اتنی مشقت، اتنی محنت ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، تو جو رب نے ہمارے لیے جنت بنا کر رکھی ہے اس کے لیے ہم کیوں نہ کچھ کریں۔ وہ جنت ایسی جنت ہے کہ اگر آپ نے یہاں پانی آ جاتا ہے، رب کی نعمت ایسی ہے کہ وہاں اگر آپ نے گوشت کھانا ہے، جنت میں اگر آپ نے گوشت کھانے کو جب آپ کا دل کرے گا، تو میں نے کتاب میں پڑھا کہ خود بخود دسترخوان آپ کے سامنے بچھ جائے گا۔ جب گوشت کھانے کو، اب گوشت بھی آپ کوئی خشک پسند کرتا ہے، کوئی شوربے والا پسند کرتا ہے، کوئی کباب پسند کرتا ہے، کوئی باٹی پسند کرتا ہے، کوئی کڑھائی پسند کرتا ہے، کئی طرح کے کھانے ہیں، مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہے۔ وہ جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا، جب آپ کھانا چاہیں گے، گوشت کھانے کو آپ کا دل کرے گا، جس جنت میں آپ نے اور میں نے ایک سے سرکار کی شفاعت سے، سرکار کے کرم سے جانا ہے، آپ کا گوشت کھانے کو دل کرے گا تو دسترخوان آئے گا، اور اونٹ کے برابر پرندہ اڑتا ہوا اس دسترخوان پر آئے گا، وہاں بیٹھ کر اپنے پر جھاڑے گا، ایسے ایسے اپنے پروں کو کیا کہتے ہیں، چھنڈے گا، ایسے پروں کو ہلائے گا، کہیں سے کچا، کہیں سے پکا، کہیں سے خشک، مطلب یہ بنتا ہے کہیں سے چکن کڑھائی، کہیں سے کباب، ہر طرح کا گوشت جو آپ نے کھانا ہوا، آپ کا دل جو کرے گا وہاں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ گوشت لینے جاتے ہیں، پتہ نہیں بکرے کا ہے، بیڑے کا ہے کہ گدھے کا ہے، پیسے بھی دیتے ہیں، گوشت لے کر آتے ہیں، پھر پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ ذبح کرنے والے نے رب کا نام بھی لیا تھا کہ بس مار کے کرنٹ لگا کر جانور کو تکلیف دے کر ہلاک کر دیا، یہ حلال کیا گیا جانور ہے کہ ہلاک کیا گیا۔ تو جنت یہاں آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے گارا ہے، مٹی ہے، بجری ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے۔ تو جس جنت میں آپ نے غیبت اور چغلی سے بچ کر درود و سلام پڑھتے ہوئے جانا ہے، اس جنت کا جو گھاس ہے وہ زعفران کی ہے۔ یہاں دنیا کی زعفران اگر بیٹھے بیٹھے آپ کہیں کہ میں تولا لے لوں، آپ کی پکڑ کے پیسے نہیں ہوں گے اتنے۔ تو جب جنت کا بازار لگے گا جمعے والے دن، سیر و تفریح کے لیے نکلیں گے آپ اور میں انشاءاللہ تعالی، تو وہاں مٹی اڑے گی، ایک میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی جنت میں۔ جب ہم اپنے محلات سے انشاءاللہ نکلیں گے، جنت کی سیر کو جائیں گے، باہر نکلیں گے محلات سے، تو ایک ہوا چلے گی جو اس جگہ کی مٹی ہے، جو مٹی ہے، جنت کی مٹی ہے، وہ ہمارے چہروں پر برسے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہاں کی گھاس جو ہے وہ زعفران کی ہے، مٹی جو ہے کستوری کی ہے۔ جنت کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی ہے۔ جب ہوا چلے گی تو وہ جو جنت کی مٹی جو ہے کستوری کی، وہ ہمارے چہروں پر پڑے گی۔ جب پھر جو جنتی اپنے محلات کو واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں، وہ گھر والے، اہل خانہ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ جب تو گیا تھا تیرا حسن اور تھا، اب جب تو واپس آ رہا ہے تو رب نے تیرے حسن کو اور 4 چاند لگا دیے ہیں کہ یہاں کی مٹی آپ کے حسن کو خراب کرتی ہے، وہاں کی مٹی چہرے پر پڑے گی تو حسن تو والا ہو جائے گا۔ پھر کتاب میں لکھا ہے، حدیث پاک ہے کہ جب آپ جنت میں، جنتی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم بھی جائیں گے، تو اس کو چھوٹے چھوٹے بچے گھیر لیں گے۔ جیسے آپ 10 دن بعد، 20 دن بعد اپنے گھر واپس آئیں، دوسرے ملک سے باپ جاتا ہے کمائی کرنے،
جب آتا ہے تو گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب، بیوی انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا شوہر آئے، ماں انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا آئے، بچے انتظار میں ہیں کہ ہمارا باپ واپس آ رہا ہے۔ تو جنت میں جب جنتی جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، تو رب نے جو جنت کی خوبصورتی کے لیے چھوٹے چھوٹے خوبصورت موتی بچے تیار کر رکھے ہیں، وہ بچے اس کو ارد گرد سے گھیر لیں گے۔ مثال دی گئی ہے کہ جیسے اپنے گھر میں واپس آتا ہے شخص، اس کے بچے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اسے جیسے گھیر لیتے ہیں، جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے اسے اپنے گھیرے میں لے لیں گے، ان سے اسے گھیر لیں گے۔ تو بچے دوڑ کر اس کے محل کے اندر جائیں گے، اس کی بیوی کو جو حور ہوگی اسے بتائیں گے کہ فلاں شخص دنیا میں جس کا نام فلاں فلاں تھا وہ شخص آیا ہے۔ تو جو حور ہوگی وہ بے قرار ہو کر دروازے کی طرف دوڑے گی کہ کب آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہ وہ بچے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیں گے، اور جو جنتی نعمتیں رب نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ دروازے پر آ کر آپ کا استقبال کریں گے۔ مگر یہ جنت ملے گی کیسے؟ جیسے رب نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ منہ میں پانی آ گیا نا، دنیا میں دیکھیں کیسی مشقت کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، تو جنت تو ایسا ہے جو داخل ہو گیا دوبارہ نکلے گا نہیں۔ جب جنتی ساری نعمتیں کھا لیں گے، پی لیں گے، مل جائیں گے، جنت مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا، وہاں جنتی حیران ہوں گے۔ تو رب ان سے پوچھے گا کہ تم راضی ہو، خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ مالک و مولا، ایک تو انہیں وعدہ اور کیا تھا، اس سے بھی بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اب سوچیں کہ جنت میں جنت مل گئی، جنت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ بھی پریشان ہوں گے۔ جنتی عرض کریں گے کہ مالک و مولا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمیں اپنا دیدار کروائے گا۔ تو جو جنت میں جو سب سے نعمت ہے وہ رب کا دیدار ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام بھی وہی ہوں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہ آخری بات درود و سلام کی ہوتی ہے۔ تو کئی جو لیٹ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف درود و سلام کی بات کرتا ہوں۔ یہ ایک بچہ اعتراض کر رہا تھا، کہتا کسی نے باہر مجھے کہا کہ عثمان صاحب صرف درود و سلام کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ موضوع اور ہوتا ہے، آخر پر چند منٹ درود و سلام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اسا مست فقیر عشق دے ساڈے لو لو عشق دا روگ، سانو پاگل آکھ دے لوکی، سانو پاگل آکھ دے لوکی، سانو پاگل آکھ دے لوکی، اسی جگ دے وکھرے لوگ۔ جو حضور کا دیوانہ ہے، جو حضور کا غلام ہے، اسے تو حضور کا ذکر سن کر خوش ہونا چاہیے، اس کی تو طلب بڑھنی چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو جو جنت کا راستہ بھول گیا وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو ثابت ہوا درود پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، عشق و مستی میں جھوم جھوم کر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ تو جنت کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ساری نعمتیں ملیں گی دنیا کی۔ خدا کی قسم یہ ذکر ایسا ہے، درود و سلام یہ ایسی نعمت رب نے ہمیں عطا کی ہے کہ دنیا میں ہی رب ایسی ایسی نعمتیں عطا کر دیتا ہے کہ جو ہم اپنے زور بازو سے، جو اپنی دولت سے، مال سے، صحت سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے اولیاء اللہ کو دیکھا ہے، ان سے بڑی بڑی کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ کیا وہ مال لگایا ہے، پیسہ لگایا ہے؟ داتا صاحب نے اپنے یہ چپل کو، اپنی جوتی کو حکم دیا، وہ جادوگر کے سر میں لگی، جا کر اس کو زمین پر اتار دیا، دماغ اس کا روشن ہوا، وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کا ولی بن گیا۔ تو کیا وہ پیسے سے مقام ملا؟ نہیں، رب کی فرما برداری سے ملا۔ تو دنیا میں اگر حضور کی ذات پر ہم درود و سلام پڑھیں گے تو رب کائنات، یہاں آج بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایسی ایسی مرضیں ہیں کہ آپ رپورٹیں کرواتے ہیں، لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ایکس رے کراتے ہیں، ڈاکٹروں پر پیسہ جا کر لگاتے ہیں، بیماری سمجھ میں نہیں آتی۔ روحانی مرضیں ایسی ایسی تکلیفیں ہیں کہ مرض بھی جانے کا نام نہیں لیتی۔ تو اس کے لیے ذکر مصطفیٰ خدا کی قسم ایسی دوائی ہے کہ ساری بیماریاں چلی جاتی ہیں۔
اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو شخص تیل سرسوں کا ہاتھ میں ڈال لینا ہے، یہ سرسوں کا تیل یا کوئی بھی چیز خوشبودار لے لیں، عطر لے لیں، کوئی پرفیوم لے لیں، ہاتھ میں پکڑ کر 12 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ 12 مرتبہ یہ درود و سلام پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ہاتھ میں ڈال کر عطر، خوشبو یا سرسوں کا تیل ہاتھ میں ڈال کر 12 مرتبہ درود و سلام پڑھے، چند مرتبہ نہ پھر وہ تیل پر پھونک مارنا، پھونک اتنی زور کے مارے کہ جو چیز ہاتھ میں ہے وہ پھونک سے ہلنے لگ جائے، وہ جسم پر مال لیں، صبح کو ملے، مسلسل اس طرح کرے، خاص کر جو مرض رپورٹوں میں نہیں آ رہی، ڈاکٹر صاحب پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، حیران پریشان ہیں، الٹرا ساؤنڈ کلیئر آ گیا، ECG کلیئر آ گئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ مرض کی سمجھ نہیں آ رہی، خدا کی قسم ایسی ساری بیماریاں جاتی رہیں گی۔ یہ 2-3 جمعۃ المبارک پہلے ولی پورہ میں کوئی رہتے ہیں لوگ، انہوں نے کھڈریا والے سے ایک خاتون کو یہاں بھیجا، اسی طرح میں نے درود و سلام پڑھنے کا عرض کیا، تیل پر پڑھ کر پھونکنا شروع کر دے۔ تکلیف کیا تھی؟ بخار نہیں جاتا تھا، 7 مہینے تھے، سن رہے تھے آپ بھی، 7 مہینے سے بخار نہیں جاتا تھا، دوائیاں کھا لی تھی، انجیکشن لگا لیے تھے، بس جیسے ہی حضور کا ذکر شروع کیا، درود و سلام پڑھنا شروع کیا، سارا بخار جاتا رہا۔ پچھلے جمعۃ المبارک انہوں نے آ کر خوشخبری دی کہ رب سے نجات عطا فرماتی ہے۔ تو حضور کا ذکر کرنے سے، درود و سلام پڑھنے سے گھر میں برکت آئے گی، رحمت آئے گی، مال آئے گا، دولت آئے گی، صحت و تندرستی کی دولت آئے گی، دشمنوں سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا